وہاں پر ہوتی ہے باگڑ بلا واک لائک ٹام اینڈ جیری شو. ہنسی جا رہے ہو, جواب دو. لوگ جی سی میں پڑھ کر وزیر اعظم بن گئے اور تم. ویسے یہ بلڈنگ جو ہے یہ لال حویلی سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے. وہ پھر موڑ آیا, میں اتنے دل چھوڑ آیا. وہاں تو ویسے ہی امپورٹنٹ فٹنگز لگی ہوئی ہوں گی, شاور, باتھ ٹب, جکوزی. کیوں نہیں, وہاں پہ لوٹے موجود ہیں, لیکن یہ وہ لوٹے ہاتھ والے نہیں, شوں شوں والے, یہ ہیں اپنے پاؤں پہ چلنے والے لوٹے. چاہیے ہوتے ہیں یہ مزدور کہاتے کھاتیا. ناظرین, پروگرام صوفی ٹاک میں خوش آمدید. آج ایک نیا سیگمنٹ ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں جس کا نام ہے کسوٹی. اس میں ایک شخصیت یا کوئی عمارت یا کوئی بھی چیز جو ہے جو دنیا میں موجود ہے یا اس کائنات میں, اس کے بارے میں سوال رکھا جا سکتا ہے, اور دو کردار ہمارے پاس ہوں گے جو اس کو بوجھیں گے. تو آج ہمارے ساتھ ہیں یہ سنی دیول, اور دوسرے ہمارے ساتھ ہیں نواز الدین صدیقی. تو ان کو اکثر آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا. آج یہ ہمارے مہمان ہیں اور انہوں نے بوجھنا ہے. نواز الدین صدیقی صاحب آپ کو خوش آمدید, اور سنی دیول صاحب آپ کو بھی. تو آج میں نے آپ کے لیے کسی شخصیت کی بجائے ایک عمارت کا انتخاب کیا ہے. میرا عمارت سے کیا تعلق؟ میں ایک شریف شہری ہوں, شریف شہری. اوہو, یہ وہ امیری والی عمارت نہیں ہے, یہ ہے عین سے عمارت, یعنی بلڈنگ. اچھا اچھا. ملک میں تو لاکھوں بلڈنگز ہیں, صرف ڈیفنس میں ہی 5000 بلڈنگز ہیں. یہ کوئی عام عمارت نہیں ہے, یہ بہت اہم اور مشہور بلڈنگ ہے. کسی شیدے میدے کا گھر نہیں ہے یہ. شیدے سے یاد آیا, شیدے سے کوئی لطیفہ یاد آ گیا. شیدے سے یاد آیا کہ آپ کہیں شیخ رشید کی لال حویلی کی بات تو نہیں کر رہے؟ یعنی لال حویلی کی شہرت جو ہے وہ انڈیا تک چلی گئی. ویسے یہ بلڈنگ جو ہے یہ لال حویلی سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے, 20-25 کلومیٹر ہوگی. اور ویسے یہ لال حویلی کے لال ہونے کی وجہ یہ تو نہیں کہ غصے میں لال ہو گئی ہے, اور کہ مجھ میں شیخ رشید شجرا شاہ مقیم ہے. مقیم تو ٹھیک ہے, لیکن حجرہ شاہ کہاں سے آ گیا ہے؟ آ ہی جاتا ہے. یہ کوئی تفریحی جگہ ہے؟ میرا مطلب تفریحی جگہ. کہہ سکتے ہیں یہ موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے ملک میں اس کے تناظر میں کہہ سکتے ہیں. تفریح مقام ہے تو پھر یہاں وہ بھونڈ تو آتے ہی ہوں گے. واش روم بھی ہیں. یہ بھونڈوں کی بات کر رہے ہیں. اسے تفریح مقام کہا نا یار, ایسے تفریح مقام ہے, ایسے مقامات پر ایسی چیزیں ہو ہی جاتی ہیں. وہاں کوئی بلی دوڑ, میرا مطلب کیٹ واک تو نہیں ہوتی؟ آئی مین کہ فیشن شوز وغیرہ تو نہیں؟ وہاں پر ہوتی ہے باگڑ بلا واک لائک ٹام اینڈ جیری شو. اور تم نے گوروں کا سفارت خانہ تو نہیں پوچھ لیا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. ویسے گورے بھی ہمارے ساتھ ٹام اینڈ جیری کھیلتے آئے ہیں. ہم چاہے لاکھ ان کے دوست بن جائیں, وفادار بن جائیں, لیکن وہ پنجہ مارنے سے پڑھ لکھ کر گوایا. پڑھ لکھ کے گوایا. لوگ جی سی میں پڑھ کر وزیر اعظم بن گئے اور تم. تمہیں کیا ہو گیا, ہنسی جا رہے ہو, جواب دو. ہم نے ان سے انعام لینا ہے. اور تم بات کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اور کون سی بات بھائی, آپ تو ہنسی جا رہے ہو, بات کرو تو میں سمجھوں. میں تم سے فیشن شو کی بات کر رہا ہوں, اور تم بلی چوہوں کی بات کر رہے ہو. یار کوئی سونے کاکے کاکیوں کی بات کرو یار. بلی چوہے, سونے کاکے کاکی. دیکھیں حسن جو ہے نا وہ تو ہونا چاہیے ہر جگہ. اسی مقصد کے لیے 30 یا 33% سیٹیں جو ہیں وہاں پہ خواتین کے لیے مختص کی گئی ہیں. لیکن ان پر عام گھریلو یا عام جو خواتین محنت کش ہیں ان کی بجائے بڑی اپ ٹو ڈیٹ فیشن زدہ خواتین جو ہیں نا وہ آپ کو ملتی ہیں, تاکہ گلوں, وہ کیا فیض نے کہا ہے, گلوں
رنگ بھرے بادیں نو بہار چلے. گلوں میں نہیں اسمبلیوں میں رنگ بھر دے. یار گانے دو ان کو گانے دو, اچھا گا رہے تھے, کیا پورا تو کریں نا شعر. گلوں میں رنگ بھرے بادیں نو بہار چلے, چلے بھی کہ گلشن کا کاروبار چلے. گلوں میں رنگ. مریم نواز, کشمالہ طارق, سب موجود ہیں وہاں پہ. آپ بھی ذرا کشمیلے سے ہیں, کشمالہ نہیں بھولی آپ. وہ اب کہاں بیچاری وہ شادی وادی کر کے اپنے گھر چلی گئی ہے. لیکن جی کشمالہ طارق صاحبہ, سرحد پار بھی لوگ آپ کو جانتے ہیں. کشمالہ طارق کل بھی زندہ باد تھی, آج بھی زندہ باد ہے, اور یہ ہمیشہ زندہ باد رہے گی. ناظرین حیرت ہے, یہاں پہ بہت خواتین ہیں یار, ایسے ایسے ان کا اسمبلی میں بہت کردار ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہیں, شازیہ مری ہیں, وہاں پہ زرتاج گل صاحبہ ہیں. اب پھر گل کہہ دیا, میرا گلوں میں رنگ نکل جانا ہے, بس کر دو گل گل. بھائی جان آپ یہ ادھر ٹوائلٹ ہیں؟ ان کو ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ گئی. ہاں تو انڈیا میں تو سنا ابھی بنا رہے ہیں وہ لوگ, لیکن ہمارے ہاں ہر بلڈنگ میں موجود ہوتا ہے یہ. اور یار تفریح کے علاوہ بھی اس بلڈنگ میں کوئی کام ہوتا ہے؟ یعنی سوال کیا کر رہا ہے اور خود بھی ہنس رہا ہے بیچ میں. یار عجیب عجیب مہمان آج آ گئے. پروڈیوسر صاحب, اشفاق صاحب, کوئی یار ڈھنگ کے مہمان بلایا کریں. کیا کہا؟ نواز الدین صدیقی, نواب صدیقی. اس کا مطلب ہے کوئی کام شام بھی ہوتا ہے وہاں کے؟ نہیں, وہاں جو بندہ بھی آتا ہے نا وہ اپنے اپنے مطلب کا کام نکلوا ہی لیتا ہے. یعنی کھانے پینے کا بھی انتظام ہے وہاں ایسا کھانا ملتا ہے, ایسا کھانا. اول تو کھانا اتنا سستا ہے وہاں پہ, ابھی تک 1 روپے کی روٹی ہے, 12 روپے کی مٹن کی پلیٹ ہے. ایسا کھانا لیکن ملے گا انہیں کو جو وہاں پہ کام کرتے ہیں. لیکن ایسا کھانا بھی وہاں میسر ہے جو نظر نہیں آتا, اور اس کے کھانے, ہاں, اور وہ ان کا وزن نہیں بڑھتا, لیکن اس سے ان کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ غیر معمولی طور پر بڑھتا چلا جاتا ہے اور بھاری ہوتا جاتا ہے. سونے کی سہولت بھی میسر ہے؟ وہ سونا نہیں, ہاں آپ سونے کی بات کریں, جو سلیپنگ, قیام و تام ہے, وہی تام و قیام. ہاں وہ باقاعدہ انتظام تو نہیں ہے, یعنی کوئی بیڈ وغیرہ, لیکن وہی کرسیوں پہ لوگ سو جاتے ہیں. بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں سونے میں مشہور. نوید قمر صاحب ہیں بڑے ماشاءاللہ, ان کو ہر جگہ نیند آ جاتی ہے. کیا بجا رہے ہو؟ کوئی ریلوے اسٹیشن, کوئی پبلک ٹرانسپورٹ والی جگہ تو نہیں پوچھ رہی تم نے؟ ویسے تو ان لوگوں کو اب جاگ جانا چاہیے تاکہ عوام سکون کی نیند سو سکیں. اے سی ہے وہاں کمرے میں؟ اے سی تو ایسا ٹھنڈا کرتا ہے وہاں پہ کہ یہ لوگ ٹھنڈے ٹھار ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. ادھر عوام جو ہے بیچاری پنکھا بھی نہیں چلا پا رہی, اتنے بل آ رہے ہیں ان کو. ان لوگوں کو اب جاگ جانا چاہیے, ان کے اے سی لے لینے چاہیے تاکہ عوام جو ہے وہ سکھ. ہمیں بھی اے سی چاہیے, ہم پنجاب میں پکھی ہی جلتے رہتے ہیں. تو آپ کچھ کریں نا, آپ ایسے لوگوں کو کیوں بھیجتے ہیں وہاں پہ؟ اور کیا بجھا رہے ہو؟ ایک تو اس کے حاصل ہے میری جان لے لیا وے. کہیں تم نے کسی پبلک پارک یا ریلوے اسٹیشن کا تو نہیں پوچھ لیا؟ یار ایک کریکٹر اس کے ہنسی کی وجہ سے ہٹ ہو گیا اس کا, بس یہ اب ساری زندگی اس طرح ہی ہنسی جا رہا ہے ہر چیز پہ. یہ پرابلم ہے اداکاروں کے ساتھ کہ ایک کریکٹر ہٹ ہو جاتا ہے, اب ہر جگہ وہی چلاتے ہیں یہ لوگ. او بھائی آپ یہاں بیٹھے ہو کسوٹی میں, آپ سیریس بات ہو رہی ہے یہاں پہ, آپ اس میں بھی ہنسی ڈال رہے ہیں. یہ میرا سٹائل ہے, اس کے بغیر کوئی پروگرام میرا مکمل نہیں. نہیں, یہ سٹائل آپ کا تھا ایک فلم کے لیے, اس میں یہ سوٹ کیا تھا. اب آپ بہت برے لگ رہے ہیں. سٹائل یہ ہوتا ہے, یہ مزدور کاتے کاتیا جو لوہے کو پکڑ کے اس کا آکار بدل دیتا ہے.
ये तुम्हारा अपना है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये एक किरदार में फिक्स हो गए। उन्होंने एक किरदार ये कर लिया था हाथ वाला, बस वो हर फिल्म में वही कर रहे हैं। हालांकि बड़े अच्छे एक्टर होंगे, ज़ाहिर है इतने अच्छे घराने से, इनके वालिद बहुत बड़े एक्टर थे इंडिया के फिल्मों के, मायानाज एक्टर मैं कहता हूँ कि उन जैसा कोई वर्सटाइल एक्टर थे। वो कॉमेडी भी कर रहे थे, हीरो भी करते थे, उन्होंने फाइटिंग भी की है, मतलब हर किस्म की फिल्म उन्होंने की, रोमांटिक से लेके। लेकिन ये एक जगह फिक्स हो गए, इन्होंने अपना स्टाइल नहीं बदला, ना ये रोमांस कर सके हैं, ना ये कोई एक्शन बस ये एक ही रखा हुआ मुक्के वाला इन्होंने। और ओए आपने वो नहीं देखा मेरा, ओ मैं निकला गड्डी लेके ते रस्ते में सड़क पे, ओ फिर मोड़ आया मैं उत्ते दिल छोड़ आया। ये सब कुछ वहीं छोड़ा है। देखें उसमें भी कोई इनके चेहरे पे फीलिंग नहीं है रोमांस की। ये पक्का कोई ड्राइवर लग रहा है, ट्रक ड्राइवर, कोई रोमांस नहीं इनके चेहरे पे आ सका। ये पता नहीं क्या वजह है। बहरहाल आगे चलते हैं, हमने प्रोग्राम भी चलाना है और इनके बारे में बातें करते रहे, किसी दिन फिर करेंगे इनको बुला के। और तुमने किसी रेलवे स्टेशन का तो नहीं पूछ लिया? क्योंकि अक्सर ट्रेनें लेट होने की वजह से लोग मजबूरी में वहाँ सो जाते हैं। ट्रेन लोगों की लेट हुई है और ये हंस रहा है। और देखो कि इस दफ़ा अगर जमहूरी ट्रेन लेट हुई तो फिर ये ना हो कि अवाम सोई की सोई रह जाए और मुल्क जो है वो यहीं पे खड़ा रह जाए और दुनिया आगे निकल जाए और हम वहीं पे खड़े रह जाएं। तो लाओ हमारा इनाम। किस चीज़ का इनाम भाई? अभी आपने बूझा क्या है? और कैसा इनाम? और ये रेलवे स्टेशन की बूझवाने वाली बात हो तो गई है। और नहीं भाई, देखो मेरे ख्याल ज़हनी तौर पे भी थोड़ा सा वो IQ कम है इनका। और भाई किस चीज़ का इनाम तुम्हें दें? तुम तो उल्टे रुख जा रहे हो। हमारा सवाल इधर की तरफ है, आप इस तरफ जा रहे हैं। ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है। हाँ, यहाँ पब्लिक किसी को भेज सकती है लेकिन वो खुद नहीं जा सकती, और ना वो आदमी खुद जा सकता है जब तक उसको कोई लेके ना जाए वहाँ। क्या वहाँ आदमी खुद नहीं जा सकता? नहीं, ना खुद जा सकता है, ना उसको कोई लेके जाएगा, उसको कोई भेजेगा और को तो वो जाएगा। 4 आदमी, 10 आदमी, 100, 200, 1000 उसको साथ लेके जाएंगे तो वो वहाँ पहुँचेगा। ऐसी कौन सी इमारत है जहाँ आदमी खुद नहीं जा सकता लेकिन किसी को भेज सकता है? ओए, कहीं तुम कब्र की बात तो नहीं कर रहे? वहाँ इंसान किसी को भेज सकता है? कहाँ से यार नुक्ता निकाला है इसने? कब्र। अच्छा, वैसे बात तो इनकी सही है जी। कि कब्र ही एक ऐसी जगह, कब्रिस्तान, जहाँ पे वो बंदा खुद नहीं जाता, उसको लोग लेकर जाते हैं। तो लाओ फिर मेरा इनाम। और लेकिन आप फिर भी गलत हैं। आपको इनाम तो नहीं, शाबाश मिल सकती कि आपने थोड़ा ऐसी चीज़ सोची, यानी इसका मतलब कि अभी आप दिमाग रखते हैं, लेकिन ये वो नहीं है। थोड़ा बहुत रखते हैं। ये कब्र नहीं है भाई, लेकिन इस इमारत के अंदर कब्रों की सियासत ज़रूर होती है। तो ये कोई सियासी इमारत है? सियासी भी है और ताकतवर भी है। ताकतवर? और ये यहाँ कोई बॉडी बिल्डिंग होती है? और किसी खाड़े का तो नहीं पूछ लिया तुमने? देख, वो एक मुहावरा है ना कि बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब आते हैं, तो इनको भी बॉडी बिल्डिंग के अलावा कोई और चीज ताकतवर नहीं नजर आती। और रेलवे स्टेशन का तुमने ट्रेन का है, वो भी नहीं माना। और तुमने कहा कोई भेज देता, मैंने कब्र का तब भी नहीं माना। ओए, अब तुमने ताकतवर कहा तो बॉडी बिल्डिंग ही होगी ना यार। और क्या पूछ रहे हो? नहीं, मैंने कहा ना कि आप दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, बाकी 90% आपने शायद पैक रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? मैंने बिल्कुल ठीक है। तो आप वो 90% अपना खोलें, आप देखें सिर्फ ताकत जो होती है जिस्मानी ताकत नहीं होती, और भी कुव्वतें होती हैं जो काम कर रही होती हैं। तो फिर आप बता देना। और भाई बात यह है कि वहाँ वो कोई बॉडी बिल्डिंग तो नहीं होती वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर नूरा कुश्ती ज़रूर होती है। नूरा कुश्ती समझ दो ना, कि वहाँ पे लोग खाम खा ऐसे ही लड़ते वड़ते रहते हैं, शाम को इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे दावतें हो रही होती हैं, पार्ट। और उधर कुश्ती करने के लिए कोई नूर भी आया है? नूरा कुश्ती। और नूरा फतेह है वो जो आप सोच रहे हो ना, उसका नाम है नूरा फतेह। और आपकी वैसे सोच जो है ना खासी सतही है, माफ़ी चाहता हूँ।
وہ فتح بھی کشتی کرتی ہے. وہاں نوری نتھ بھی ہوتا ہے. اوئے پھر اس کا مطلب ہے اس کے ارد گرد اور بھی طاقتور مارتے ہیں. ہاں وہ ہیں، لیکن آپ کیوں اس طرح سے بول رہے ہیں یار؟ کو سیدھا بات. یہ میرا سٹائل ہے. اور آپ ہنسی جا رہے ہیں یار، یہ کیا میں بلا بیٹھا ہوں میں. بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. یہ پہلا آپ نے سوال جو کیا نا وہ صحیح کیا کہ اس کے ارد گرد اور بھی طاقتور عمارتیں ہیں اسی عمارت کے دائیں بائیں، اور وہ اکثر اس کی طاقت کو آزماتی رہتی ہیں. اور کیا یہ وہ عمارت نہیں جس میں رہنے والے اپنے آپ کو فن خاں سمجھتے ہیں؟ فن خاں. فن خان سے تمہارا مطلب غالباً سپریم ہونا ہے، سپریمیسی، یہی کہنا چاہتے ہیں. ہاں جی. ہاں یہ وہی عمارت ہے جس میں رہنے والے اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے اکثر، اور اسی غلط فہمی میں وہ مارے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سپریم سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دائیں بائیں کی اور کچھ راولپنڈی کی کچھ عمارت وہ ایسا ایکشن میں آتی ہیں تو ان کی ساری سپریمیسی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اچھا وہ میں سمجھ گیا. کیا؟ وہ اس عمارت میں کوئی لاؤڈ سپیکر بھی ہے؟ پہلی دفعہ ایک اور اچھی ذہین بات کی انہوں نے. اور تم ہنسی جا رہے ہو ہاں اور میں سوال کر رہا ہوں. وہ تمہارے سوال پر ہنسا ہوں کہ پہلی بار کوئی اچھا سوال کیا ہے. اور تو تم بھی کرنا ہے، نام لینا ہے بھائی. مجھے نہیں. ہاں اس میں سپیکر ہوتا ہے، بلکہ پچھلے دفعہ تو اس میں سپیکر ہوتی بھی تھی. اور یہ تو اور سپیکر مذکر ہوتا ہے بھائی. یار دیکھو مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. اس میں یہ وہ والا سپیکر ہے جو مؤنث بھی ہوتا ہے اور مذکر بھی ہوتا ہے. خیر تمہیں ابھی میں بتا دوں گا، پھر سارا راز کھل جائے گا. اگلا سوال کرو. اوہ یار وہاں خوبصورت باتھ روم تو ہوتے ہوں گے. وہاں تاری لگانے کو دل چاہتا ہوں. اور یار ہر بلڈنگ میں باتھ روم ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سمجھاؤ اس کو یار، سیدھے سیدھے سوال کیوں نہیں کر رہا؟ یار بات میں ایسا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یار. یہ جو حمام ہے نا اس میں سارے میں کیا کہوں باپردہ ہی ہیں، باپردہ. اس لسٹ سے میرا نام آؤٹ کرو، اور بلکہ آؤٹ کلاس کرو. اور یار تم دونوں ویسے ہی اس معاملے میں آؤٹ کلاس ہو، یعنی ٹھیک ہے نا. ان کی کلاس اور ہے، تم لوگوں کی کلاس اور ہے. تم کسوٹی بھوجو اور انعام لو اپنا اور گھر جاؤ. اور وہاں تو ویسے ہی امپورٹنٹ فٹنگز لگی ہوئی ہوں گی، شاور، باتھ ٹب، جکوزی. اور پھر وہ اس میں تو وہ بیٹھنے والی کرسی بھی ہوگی نا، اور وہ ہاتھ والا لوٹا جس سے شوں شوں کر کے پانی آتا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کیوں نہیں، وہاں پہ لوٹے موجود ہیں، لیکن یہ وہ لوٹے ہاتھ والے نہیں، شوں شوں والے. یہ ہیں اپنے پاؤں پہ چلنے والے لوٹے، جو اپنے پاؤں پر ہی بدل بھی جاتے ہیں اور فلور کراسنگ کر جاتے ہیں، یعنی دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. ہوئے یہ تو بلڈنگ پھر بہت مضبوط بنی ہوئی ہوگی، کم سے کم ایک 4 کا مسالہ تو لگا ہوگا. بلڈنگ وہی مضبوط ہوتی ہے ناظرین جس میں خلوص کی اینٹیں ہیں اور اچھی نیت کا مسالہ لگاؤ. اوئے اور کیا یہ بلڈنگ آسانی سے ٹوٹ بھی سکتی ہے؟ گزشتہ 77 سالوں میں کئی دفعہ اس کو قلم والوں نے اور کئی دفعہ بوٹوں والوں نے ٹھڈے مار کر گرا دیا، لیکن یہ ایسی ڈھیٹ ہے کہ پھر کھڑی ہو جاتی ہے. اور کیا یہ 7 رپٹی بلڈنگ ہے جو پھر کھڑی ہو جاتی ہے؟ اور اس میں جانے کے لیے کوئی ٹکٹ لینی پڑتی ہے کیا؟ جی بالکل، ٹکٹ تو کسی نہ کسی پارٹی کا لینا پڑتا ہے اور وہ کروڑوں اربوں میں ملتا ہے، اور اس کی بعد میں قیمت ہم ادا کرتے ہیں. اور یعنی سفارش بھی ضروری ہوتی ہوگی پھر تو؟ سفارش ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے عوام کا ووٹ. جب تک عوام کسی کو ووٹ نہیں دیتے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو پہنچانا. پھر بہت سارے فارم بدلنے پڑتے ہیں، بہت سارے بکسے اٹھانے پڑتے ہیں، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اس لیے اگر عوام کی طاقت آپ کے ساتھ ہے تو آپ آسانی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں. میں سمجھ گیا. یار مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں سمجھا کیا. یار اچھی طرح دونوں مشورہ کر لو آپس میں. اور یار میری بات سن. اور یار وہی اور یار جو میں کہہ رہا ہوں یار وہ یار
यार सुन लो, उसी की सुन लो, जवाब दो बस। और डॉक्टर साहब कौमी असेंबली ना डॉक्टर क्या क्या, मैं समझ नहीं आया यार इतना। कौमी असेंबली यार 2 कैरेक्टर मेरे पास इकट्ठे हुए हैं, एक की आवाज़ नहीं निकलती और एक जो है उसकी आवाज़ कान फाड़ देती है, मैं क्या करूं? आराम से तअम्मुल से बताओ क्या। कौमी असेंबली पूछा ना, कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली, वेरी गुड यार, ये तो ओ मैं जीत गया, ओ मैं जीत गया डॉक्टर साहब, मैं जीत गया, ओए नाम ले आओ। नहीं मुझे लगता है रोंदी तुम लोगों ने मारी, पीछे देख लिया उधर। नाजरीन, इस असेंबली में हर कौम का नुमाइंदा पाया जाता है, जैसे पंजाबी, बरोही, सिंधी, बलोची, पठान, हज़ारवी, हर कौम का यहाँ पे नुमाइंदा, सराइकी, और पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी के लिए भी 2-3 नुमाइंदे इस्लामाबाद से रखे जाते हैं। अल्लाह इस इमारत का किबला दुरुस्त करे ताकि हमारा मुल्क दुरुस्त सिमत में चले और मुल्क को तरक्की मिले, आवाम को सुकून की नींद मुयस्सर हो, उनके बच्चों को तालीम मिले, उनके बूढ़ों को, बीमारों को इलाज मिले। काश अल्लाह इस इमारत का किबला दुरुस्त कर दे, इन लोगों का ज़मीर जाग जाए और ये मुल्क व कौम के लिए अच्छे फ़ैसले करें और अपने फ़ैसलों पर खड़े होने की तौफीक इनको अता हो। इसी दुआ के साथ नाज़रीन मैं ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।